بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ میرا خیال ہے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے حکومت کو، ابھی تک ریاست کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک کے بعد ایک کوئی گیم پلان کرنے کی پوزیشن پہ، لیکن ہم ڈیفینیٹلی وہ چیزیں آپ کے سامنے بتا دیتے، شاید ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے یا ہمارے کچھ دوستوں کو ایسی انفارمیشن مل جاتی ہے، تو کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز کے ساتھ یہ ویلاگ ہے۔ لیکن ہم سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں نا۔ عمر ایوب صاحب نے رات کو استعفیٰ دیا جی، اس کے بعد آج شبلی فراز صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی رکنیت سے، کیونکہ اپوزیشن میں کو یہ اجازت ہے کہ اس کا ایک رکن سینٹ سے ہوگا اور ایک رکن قومی اسمبلی سے ہوگا۔ تو گوہر ایوب صاحب تھے قومی اسمبلی سے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر، اور شبلی فراز صاحب تھے سینٹ سے ایز اپوزیشن لیڈر جی۔ ان دونوں نے باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی کی اس یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کی اس ممبرشپ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا جی، ان کی رکنیت تھی۔ سینٹ سے شبلی فراز صاحب نے استعفیٰ دیا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں استعفے عمران خان صاحب کی ایما اور ان کی اجازت سے اور ان کے حکم سے ہی ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر اب عمر ایوب کی جگہ ریپرزینٹ کریں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور سینٹ میں جناب شبلی فراز صاحب کی جگہ اب کریں گے بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ اور اس کی بڑی وجہ ہے، اس کی بڑی سالڈ وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شبلی فراز صاحب تو یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ میرے خلاف مقدمات ہیں اور ایف آئی آر کی وجہ سے استعفیٰ دیا ہے۔ وہ گرفتار کرنے کا بہانہ بھی مل جاتا نا، یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا رہے ہوں، اس اجلاس کی کسی جج کی تعیناتی ہو تو وہاں راستے میں ان کو اٹھا لیا ہو، تو پھر وہ تو اپنی مرضی سے جج تعینات کر دیں گے، ان کے لیے تو اٹھایا جانا بہت بڑا مشکل کام تو نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہوا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ کو پتہ ایک سینئر وکیل بھی ہیں، اور پولیٹیکل ان ایکٹیویٹیز کے اندر نہیں ہوتے جن پہ عام طور پر ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، تو وہ ایک وکیل ہے، اور اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہے کہ وکیلوں پر وہ والے مقدمات اس طریقے سے درج نہیں ہو سکتے جتنے عام طور پر جو سیاسی قیادت ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر بھی وکیل ہے، اور ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کو بھی بڑا گلہ شکوہ ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوتے۔ تو نمائندگی جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں اب دونوں وکلا کی طرف سے ہوگی، اور پی ٹی آئی رکھنی بھی چاہتی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ آگے بڑھو، 9 مئی کے مقدمات میں ایک جگہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا ہے، اور دوسری جگہ پر ان کو ریلیف نہیں ملا ہے۔ جہاں ملا ہے وہ جناح ہاؤس حملہ کیس، کور کمانڈر ہاؤس سی۔ اس کیس میں جی آئی ٹی نے جو تفتیش کی ہے نا، اس میں 7 ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ جی آئی ٹی نے 7 ملزمان کو بے گناہ قرار دیا ہے۔ تفتیشی رپورٹ میں رضوان فرید، محمد اسلم، مزمل حسین، آسما ممتاز، حیات اللہ اور محمد رمضان شامل ہیں۔ اور یہ پہلی بار ہے کہ پولیس کی جانب سے 9 مئی کے کچھ ملزمان کو بے گناہ قرار دیا گیا، مگر یہ ذہن میں رکھیں 1.5 سال تک یہ لوگ پابند سلاسل رہے ہیں، جیل کے اندر رہے ہیں۔ ان کی فیملی، ان کے بیوی بچے کس طریقے سے تڑپے ہوں گے، بے گناہ بے تقصیر یہ لوگ جیل کے اندر رہے ہیں۔ تو مجھے بتا دیں ان کی بد دعائیں کس کو لگیں گی؟ محسن نقوی صاحب کو لگیں گی، جو وزیر اعلیٰ اس وقت وہ تھے؟ مجھے بتا دیں اس کی بد دعائیں کس کو لگیں گی؟ کیا ڈاکٹر عثمان صاحب آئی جی کو لگے گی؟ کس کو لگیں گی؟ تو ریاست کے لوگوں کو اس کی بد دعا ضرور لگے گی، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جو ان کے نکلا ہوگا ان کا اثر تو رکھتا ہے نا کچھ نہ کچھ۔ تو بہرحال بے گناہ یہ لوگ 1.5 سال تک جیل کے اندر رہے۔ دوسری طرف فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے کیس میں ایم این اے جی رائے حسن نواز، عبداللہ صاحب، شیخ راشد شفیق جو شیخ رشید صاحب کے بانجے ہیں، 16 کی افراد ہیں، ان کو فرد جرم عائد کر دی گئی ہے جی، اور 11 دسمبر کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسی کیس میں عمر ایوب صاحب بھی نامزد ہیں، شبلی فراز بھی ہیں، زرتاج گل بھی ہیں، کنول چوزب ہے، لیکن یہ تمام آج نہیں پیش ہوئے، ان کو حاضری کی استثناء ان کا منظور کر لیا گیا ہے، یعنی ان کے اوپر بھی فرد جرم عائد ہوگی اب 11 تاریخ کو۔ ہاں، عمر ایوب صاحب نے اسلام آباد میں اپلائی کیا ہوا تھا جی ایچ کیو حملہ کیس میں کہ بھائی میں تو تھا ہی نہیں ادھر، میں ان لوگوں کے اندر ہی موجود نہیں تھا، تو فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ تو اس فیصلہ محفوظ فیصلے میں ان کی بریت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ تو کہتے نہیں عمر ایوب، ہماری بہت زبان چل رہی ہے اسکرین پر آ کے، تم بہت اونچا اونچا بولتے ہو، اسلحوں کے نام تک بتا دیتے ہو، تم لوگوں کے نام تک بتا دیتے ہو، تو نہیں، تمہارا ذرا منہ بند رکھنا، تو تمہیں کیس سے بریت نہیں دی جا سکتی۔ یہاں تو یہ پوزیشن ہے۔ ادھر پی ٹی آئی کے دھرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا نا جی، وہی برس پڑی ہے حکومت کے اوپر اور انتظامیہ کے اوپر۔ وہ عدالت جس کے حکم کی غلط تشریح کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا،
وہ عدالت جس کے حکم کی تشریح کو جواز بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی، جو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے، اس عدالتی حکم جس کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر تشدد کیا گیا اور کریک ڈاؤن کیا گیا. یہاں وزیر داخلہ یہی کہتے تھے نا، محسن نقوی صاحب پریس کو، ہمیں تو عدالت نے حکم دیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب یہی کہتے ہیں نا، ایون پنجاب کی بھی وزیر اطلاعات یہی کہتے تھے کہ جو حکم دیا عدالت نے، تو چیخ چیخ کر وہ یہی بتاتے تھے کہ یہ ہوا. تو عوام کا یہ حال نہ، کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب کے حکم کے اوپر یہ کیا گیا تھا. تو آج جسٹس عامر فاروق صاحب کی اس عدالت میں یہ کیس تھا جی، توہین عدالت کے حوالے سے. انہوں نے بیسیکلی کوشش کی تھی وہ جو ایم این اے ان کو توہین عدالت پہ نااہل کی ایک تلوار ان کے اوپر لٹکا دی جائے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو ویسے اتنا توجہ نہیں دینی، اسلام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس طرح کی بڑک ضرور مارتے ہیں، مگر فیصلے پھر آپ کو پتا وہ کس طریقے سے دیتے ہیں. لیکن جو انہوں نے کہا ہے اس سے پی ٹی آئی کا موقف کو بہت زیادہ تقویت مل رہی ہے. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب کہ ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ راستے کھلے رکھنے ہیں، آپ نے راستے بند کر دیے. جو بھی آپ نے میس کیا ہے اس کی تو ہم نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی تھی. انہوں نے کہا بھائی راستے کھلے رکھنے کا آپ کو کہا تھا، تاجروں نے یہ درخواست کی تھی جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا تھا. آپ نے تو دکانیں بند کر دی، آپ نے راستے بند کر دیے، آپ نے کاروبار بند کر دیے. آپ نے ہمارے حکم کو اس حد تک غلط انٹرپریٹ کیا. تو آج اچھی خاصی پہلے کہتا ہوں وہ بستی سیشن تھا. آپ نے کاروبار بھی بند کیا، آپ نے راستے بھی بند کیے. میرا چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں خود اپنے ہی آرڈر کا شکار ہو گیا. سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کی وجہ سے میں لاہور سے اسلام آباد تک نہیں آ سکا. اس پر انتظامیہ پر اچھا خاصا انہوں نے اظہار برہمی کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو مزید تقویت اور مضبوطی حاصل ہوئی ہے. لیکن آپ ایک اور باریک کام بھی دیکھیں، یہ جان بوجھ کر نا حکومت پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نیریٹو ایک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں تھوڑی اگزامپل آپ کے سامنے دیتا ہوں. فیصل واڈا صاحب بھی حکومت پر سب کچھ ڈال رہے ہیں، اور وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کو 24 نمبر سے اور 26 نمبر سے بالکل علیحدہ کر رہے ہیں. وہ بھی بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، حکومتی نااہل ہے، ناکام ہے، جو کچھ بھی ہے. یہاں یہ چیز ہے. دوسرا فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے حکومت نے کیا ہے، یہ تو اپنی 3 لاشوں کا دفاع بھی نہیں کر سکے. 3 لاشیں وہ جن کا سرٹیفکیٹ پیمز نے جاری کیا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ معاملہ بنانے کی باقاعدہ طور پر کوشش بھی ہے اور ہونے بھی چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو جی ہاں بالکل، اور ریاست کو بالکل اس 26 نومبر والا معاملہ جس نیریٹو کو بنانے میں بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل ارینا کے اندر کامیاب ہوئی ہے، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ فیصل واڈا صاحب کی گفتگو، اور اب تو ماشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بتا دی ہے کہ تم لوگوں کو تو کام ہی نہیں کرنا آتا، تم لوگوں کو تو فیصلے ہی سمجھ نہیں آتے. تمہیں میں نے کیا کہا تھا، تم نے تاجروں نے کہا تھا ہماری دکانیں بند ہو، تم نے دکانیں بند کر دی. تاجروں نے کہا تھا رستے بند ہو، تم نے رستے بند کر دیے. تاجروں نے کہا تھا کسی قسم کا خون خراب ہو، تم نے خون. یعنی آج عدالت بھی یہی بول رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزنٹیٹو بھی یہی ساری باتیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو 26 نومبر والے اس پوری ایپیسوڈ سے علیحدہ کرنا ہے. جی ہاں، اس طریقے سے یہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ادھر جی آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ زیادہ زیر اثر رکھنا ہے، انگیج رکھنا ہے، تاکہ ڈی چوک والی دوبارہ جو تحریک ہے جس کے لیے تھوڑا ڈیٹا کو اکٹھا کیا جا رہا ہے دوبارہ نہ چلائی جا سکے، اور ریاست بھرپور پریشر ڈالنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. اسی سلسلے میں 24 نومبر کے حوالے سے تھانہ کوسار میں 96 نامزد ملزمان پر مقدمات درج ہیں جی. ان کے وارنٹ گرفتاریاں جاری کر دیا گئے ہیں اور ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں. اس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، اس میں بشرا بی بی بھی ہے، اس میں علی امین گنڈا پور بھی ہیں، اس میں عمر ایوب بھی ہیں، اس میں عامر مغل بھی شامل ہیں. مطلب پی ٹی آئی کی جتنی بھی سینئر قیادت ہیں اس سمیت 96 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تاکہ ان کو دباؤ کے اندر ڈالا جا سکے، یہ دوبارہ نہ نکل سکے. ٹھیک ہے. ہاں یہ تبھی ہوا کہ آج کچھ لوگوں نے، عمر ایوب صاحب اور دیگر لوگوں نے اور خواتین نے بھی اپنی حفاظتی ضمانت کروا لی ہے تاکہ کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جا سکے. ہاں علی امین گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے کہا ہے کہ جو 26 نومبر 24 سے 26 کو جو میرے پر دہشت گردی کے مقدمے ہیں اس کی دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کی انہوں نے درخواست کی. نے کہا میں چیف منسٹر ہوں یار، کروڑوں لوگوں کا ریپرزنٹیٹو ہوں، مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دہشت گرد ہوں؟
یہ کیا بات ہے؟ یہ وہ موقف لے کے گئے۔ ایک اور اہم خبر جو نہایت توجہ طلب خبر ہے، وہ ہے ایک باخبر صحافی ہیں زاہد کشکوری صاحب، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور بڑی رسپیکٹ ہے ان کی، بڑی رسپیکٹ ہے ان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ نہایت کریڈیبل اتھارٹی کے ساتھ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، نہایت کریڈیبل اتھارٹی کے ساتھ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26 نومبر کو بشرا بی بی کی جان کو خطرہ تھا، بشرا بی بی کی جان کو خطرہ تھا۔ علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا کی انٹیلیجنس نے بتایا تھا کہ وہاں سے نکلے وہاں سے، وہاں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ ہو گیا تھا، یعنی گولی شولی جو چل رہی تھی یا جو کچھ بھی تھی، وہ ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ، جو ہے ماڈل ٹاؤن میں بھی ریاست نے لوگوں، معصوم لوگوں کو شہید کیا تھا نا، وہاں بھی پولیس، اور یہ بہت بڑا داغ ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر، رانا ثناء اللہ، جو آج تک کسی کو نہیں پکڑا جا سکا، وہ گلو بٹ والی ایپیسوڈ، انہوں نے کہا ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ تو ہو چکا تھا، لیاقت باغ جیسے سانحے کا خطرہ تھا۔ لیاقت باغ کیا؟ جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کیا گیا تھا، انہوں نے کہا وہ والی چیز لیاقت باغ جیسے سانحے کا خطرہ تھا، یعنی واقعی بشرا بی بی صاحبہ کو یہ پورا پلان تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں میں نہایت کریڈیبل اتھارٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یہ انہوں نے بولا، اور اس لیے وہاں سے بشرا بی بی صاحب کو نکالا گیا۔ واقعی اگر نقصان ہوتا تو ذمہ دار تو علی امین گنڈا پور صاحب ہوتے ہیں نا، ساری مریض آپ کو دھو سکتے تھے وہ، تو یہ ہوا، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، مجھے تو اس میں کوئی اچنبے والی بات نظر نہیں آئی۔ آپ کو یہ تو مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔